حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے ارادے پر مستعد ہوا تو وہ نیک بخت بید الارضاں کی طرح تھرانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگ گئیں، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسوں اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن شریف النفس باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے برائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے خدا کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس کام کو ہم پر ہمارے پیدا کرنے والے خدا نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمیں ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے۔ منم حقیقی اور محسن قدیمی کی یہ نمک حرامی ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی پر جرأت نہیں کی۔ ہائے حاجت اور فکر و فاقہ، کم صبری اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، خوف خداوندی مجھے گلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا دو گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، خدا کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر۔ آخر خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت مآب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل میں اپنا گھر کر لیتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم باری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتا ہے۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزاں ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر لیا ہے۔ خوف خدا کبھی پاس بھی نہ پھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت گواہ رہ، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، خدا کی نافرمانیوں کے پاس بھی نہ پھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ کفل نے گریہ زاری جناب باری تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہا اور رو رو کر اپنے اعمال کی سیاہی دھوتا رہا۔ دامن امید پھیلا کر دستے دعا دراز کرتا ہے، یا الہ العالمین میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ترمذی سے روایت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہو چکے گناہوں پہ توبہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔